قبول ہے تیرا عشق ٹو۔ ارے یار تم کیسے ہو؟ بہت وقت سے نظر نہیں آ رہے۔ آغر کے سب سے اچھے دوست آریس نے اس سے پوچھا۔ آغر ہلکا سا مسکرایا، ہاں واقعی میں بہت وقت ہو گیا ہے ہمیں ملے ہوئے۔ ویسے میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہاری کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ میری آج الینا سے ملاقات ہوئی ہے۔ آغر شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، یار یہ مت کہنا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے۔ آریس اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ فکر نہ کرو، وہ میری صرف ون نائٹ اسٹینڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آریس حیرانگی سے اس کی بات سنے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یار تمہیں اس ون نائٹ اسٹینڈ سے نفرت تھی؟ تم کہتے تھے تم صرف ایک لڑکی سے پیار کرو اور اسی سے شادی بھی کرو گے۔ وہ ماضی تھا اور تم ماضی کے آغر کو بھول جاؤ۔ آغر کو ان سب چیزوں سے نفرت تھی، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ کل تک اسے جس چیزوں سے نفرت تھی، آج وہی چیزیں اس کے سکون کا باعث بن رہی تھیں۔ سب کچھ بدل گیا۔ اس کا دھوکہ لڑکیوں کا چہرہ دکھانے کے لیے کافی تھا۔ لڑکیاں صرف پیسوں سے پیار کرتی ہیں۔ تمہیں سچا پیار مل گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر ایک شخص کو سچا پیار ملے۔ آغر سرد آہ کو بھرے شراب پینے لگا۔ تمہارا کب تک پاکستان جانے کا ارادہ ہے؟ کل تمہاری بہن نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں کل تمہیں اپنے ساتھ پاکستان نہ لے کر آیا تو وہ مجھے رشتہ توڑ دے گی۔ آریس صدمے سے بولا۔ اس کی طرف دیکھ کر آغر مسکرایا۔ اس کی بہن اور آریس کی 1 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ کیا تم اس بار جاؤ گے؟ آریس اس کی جانب دیکھے پھر بولا، میں کل تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گا۔ آغر کی بات سنے آریس بہت خوش ہوا۔ چلو پھر گھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آریس ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھے بولا، تم جاؤ مجھے کچھ کام ہے۔ کام؟ کیا میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں؟ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہارا ضروری کام۔ آریس سامنے موجود لڑکیوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکیاں جب سے باہر آئی تھیں آغر کو گھور رہی تھیں۔ تم کبھی میرے سنتی بھی ہو؟ جو آج سنو گے، کرنی تو تم نے اپنی مرضی ہی ہوتی ہے۔ آریس اسے دیکھے بار سے باہر چلا گیا۔ جیسے ہی آریس اس کے پاس سے اٹھ کر گیا، ایک لڑکی ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے اس کے پاس آئی۔ کیا تم میرے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہو گے؟ لڑکی پرجوش انداز میں بولی۔ آغر مسکرائے، اس کے ہاتھ سے شراب کا گلاس تھام گیا۔ تو پھر چلتے ہیں۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آغر اسے کمر سے تھامے بار سے باہر لے گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ واقعی میں اس بار یہاں آنے والا ہے؟ بیلا نے ایرا سے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ایرا اپنی بہترین دوست کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ہاں وہ آ رہے ہیں۔ وہ کل آریس کے ساتھ آئیں گے۔ کیا تم میرے ساتھ ایئرپورٹ چلو گی انہیں لینے؟ پہلا یہ سن کر گھبرا گئی اور اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت ہے، جب بھی وہ گھبرا جاتی یا اداس ہوتی تو اپنے ہونٹ کاٹنے لگتی ہے۔ اس کو اپنے ہونٹ کاٹنا دیکھ کر ایرا مسکرائی، ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا بھائی تمہیں نہیں کھائے گا، اور اگر تم گھبرا رہی ہو تو تم رہنے دو، پھر تم میرے بھائی سے ڈائریکٹ برتھ ڈے پارٹی پر ہی مل لینا۔ یہ سن کر بیلا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، نہیں میں آنا چاہتی ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیلا اپنے معصوم لیکن پر اصرار لہجے میں بولی۔ ایرا اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بیلا نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میرا بھائی جب پہلی بار کیارا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا تو تم نے کیسے برتاؤ کیا تھا؟ تم نے اس کی پہلی ڈیٹ خراب کر دی۔ بیلا وہ سب یاد کر کے سخت شرمندہ ہوئی۔ ٹھیک ہے پاگل لڑکی، میں تمہیں صبح 8 بجے لینے آؤں گی، تیار رہنا۔ ایرا اس سے گلے ملے اپنی گاڑی میں بیٹھی چلی گئی۔ بیلا اسے الوداع کیے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر اپنے والدین پر گئی جو ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ بیلا ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اوپر اپنے روم میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر
پہلے اپنے بیڈ پر بیٹھی اور اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جس دن آغر اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا 10 سال پہلے۔ آپی آغر کب آئے گا؟ میں اسے اپنی پینٹنگ دکھاؤں گی۔ 10 سال کی بیلا اپنی بڑی بہن عریشہ سے بولی۔ عریشہ اور آغر بہت اچھے دوست تھے۔ عریشہ چند سال آغر سے بڑی تھی لیکن پھر بھی وہ بہترین دوست ہیں۔ یہاں وہ آج نہیں آئے گا؟ عریشہ اپنی پیاری بہن کی طرف دیکھ کے بولی۔ یہ سن کر بیلا اداس ہو گئی۔ کیوں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے؟ عریشہ نے بیلا کو اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے بولی۔ نہیں ڈیئر، وہ تم سے ناراض نہیں ہے۔ تو پھر آج وہ کیوں نہیں آئے گا؟ بیلا نے اس سے پھر پوچھا۔ اس کی آج رات ڈیٹ ہے، شاید وہ مجھے میرے نوٹس دینے آئے یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ڈیٹ؟ یہ ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹ کا مطلب ہے ایک لڑکا اور لڑکی کچھ وقت ساتھ میں گزارتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بس اتنا ہی۔ عریشہ چھوٹی سی بچی کو اچھے سے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں بھی ڈیٹ پر جانا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر عریشہ مسکرا دی اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ بیلا، جب تم بڑی ہو گئی تو تم ڈیٹ پر جا سکتی ہو لیکن ابھی نہیں۔ عریشہ اسے سمجھانے لگی۔ نہیں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ نے ابھی تو کہا ڈیٹ کا مطلب ہے کچھ وقت ساتھ میں گزارنا اور کھانا کھانا، تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بیلا میری جان، ڈیٹ پر جانے کے لیے تمہیں ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ عریشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر آغر کو کہو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر عریشہ چونک گئی۔ بیلا، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ نہیں، میں جاؤں گی، تم اس سے کہو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائے، میں اسے پریشان نہیں کروں گی۔ عریشہ کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے آغر کو روم کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ آپی پلیز اسے بتائیے، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ بیلا معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کے بولی۔